السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، ہمزاد کے لیے اس سے پہلے میں بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اور بہت سے عملیات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ ایک اور عمل جو کہ مجرب آزمایا ہوا آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں، جس کو کر کے آپ اپنے ہمزاد کو تابع کر سکتے ہیں، اپنے جن کو، اپنے موکل کو، جس کو ہمزاد کہتے ہیں۔ انسان کے ساتھ پیدا شدہ جو جن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، وہ ہمزاد بہت سے کام کرتا ہے، اس ہمزاد سے ہر کام لیا جا سکتا ہے، دنیا کا ہر کام، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل مکمل ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے اس کی تسخیر ہونی چاہیے، کسی قسم کی بھی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، اس ہمزاد کے ذریعے آپ مدینہ شریف جا سکتے ہیں، مکہ شریف جا سکتے ہیں، دنیا کے کسی کونے کی بھی آپ سیر کر سکتے ہیں ہمزاد کے ذریعے۔ اور جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ یہ حقیقت بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ جس نے بھی صحیح عمل کر لیا ہے وہ دنیا کے کسی کونے کے بھی سیر کر سکتا ہے، دنیا کا وہ پھل کھا سکتا ہے، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمزاد کے ذریعے کھانے والی کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی موسم کی چیزیں وہ ہمزاد کے ذریعے منگا سکتا ہے۔ دوستو، اس ہمزاد کے ذریعے بہت سے کام لیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا ہوا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمل جب کوئی کر لیتا ہے تو پھر یہ راز نہیں کھولا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ ہمزاد کا عمل کس کس نے کیا ہوا ہے، کس کس نے نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ راز ہوتا ہے۔ جب راز کھول دیا جاتا ہے تو پھر وہ تسخیر جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، جو تاثیر ہوتی ہے عمل کی اس میں فرق آ جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چلہ کریں، وظائف کریں، راز نہ کھولیں۔ کسی دوسرے آدمی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہو، ہمزاد کا عمل کر رہے ہو یا کسی اور موکل کا عمل کر رہے ہو۔ جب تک یہ بات راز رہے کہ آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ سب سے بڑی جو مسٹیک ہوتی ہے ہماری یہی ہوتی ہے، ہم کسی دوست کو بتا دیتے ہیں یا کوئی اور عزیز ہوتا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، میں یہ عمل کر رہا ہوں، بس اس نے بتا دیا تو عمل کا سمجھو بیڑا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے راز ہوتی ہے، اور پھر یہ چیزیں بہت متاثر ہوتی ہیں کہ یہ آدمی پکا ہے، یہ مضبوط ہے، یہ آدمی راز رکھنے والا ہے، کیوں نہ ہم اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں۔ جب وہ چیزیں انسان کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں، وہ چیزیں یعنی وہ مخلوق جب یہ تمام چیزیں انسان کے اندر دیکھتی ہیں تو پھر وہ دوستی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں، وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آدمی مضبوط ہے کہ انہیں اس کے ساتھ ہی یاری رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، ہمزاد کا جو عمل ہے اس میں مشکلات بہت سی پیش آتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے معاملات پیش آتے ہیں ہمزاد کو تابع کرنے کے لیے۔ دوستو، اس ویڈیو میں جو باتیں آپ کو بتانے والا ہوں وہ انتہائی قیمتی باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، ہمزاد کے لیے میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ بہت سے کھیل کھیلتا ہے عمل کے دوران، ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی عمل کر رہا تھا ہمزاد کا،
عمل کے دوران ہی حمزاد نے ایسا کھیل کھیلا، وہ حمزاد ہی آیا، اس نے آواز دی باہر سے اور کہا اے آدمی، تیرا بیٹا چھت سے گرا ہے اور فوت ہو گیا ہے۔ یہ حمزاد کی اب چال دیکھیں عمل چھڑانے کی، کہ کسی طرح یہ مجھے چھوڑ دے اور عمل چھوڑ کر بھاگ جائے۔ دوستو اس نے ایسے ہی کیا، وہ عمل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں یہاں کیا کروں گا عمل کر کے جب میرا بیٹا ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے دوستوں، وہ گھر گیا تو سب کچھ صحیح سلامت تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چال جو کہ گزری ہے ایک آدمی کے اوپر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل حقیقت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے حمزاد کا عمل کیا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار کامیابی تو ہو نہیں رہی، عمل کر کے کیا کرنا ہے، آج 10 دن ہو گئے ہیں، 12 دن ہو گئے ہیں، کوئی اشارہ بھی نہیں ہو رہا۔ دوستو عمل ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ان ٹائم پہ ہر چیز آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، عمل جو ہے 21 دن کا ایک آدمی کر رہا تھا اور لگا رہا 12 دن 15 دن، تھوڑا سا نا مایوس ہونے لگ گیا وہ آدمی۔ اور جب 21 دن مکمل ہوئے تو کوئی چیز بھی نہیں آئی۔ آپ کو پتہ ہے عمل تو آپ کر رہے ہیں، عمل انسان کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان پڑھائی کرے اور اس کا اثر نہ ہو؟ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ دوستو جو آدمی عمل کر رہا تھا اس کا گھر ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی تھا، تھوڑا دور۔ ٹھیک ہے تو وہ آدمی مایوس ہو کر اپنا ساز و سامان اٹھا کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اب یہاں بھی حمزاد کی چال آپ دیکھیں، حمزاد تابع ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے اب اس کی چال میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بار بھی وہ انسان کو نہیں چھوڑتا کہ یہ کسی طرح مجھے ایسا کہہ دے کہ تم دفع ہو جاؤ، یا کسی طرح یہ مجھے بھول جائے۔ ٹھیک ہے دوستو جب وہ ساز و سامان لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کا حمزاد آ گیا، یعنی ایک اور آدمی کی شکل میں۔ اب حمزاد کی چال میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں تھوڑا اسٹیشن کا راستہ بتا دیں، تو میں نے کہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آ جاؤ، آپ کو اسٹیشن کا راستہ بتا دیتا ہوں۔ دراصل وہ حمزاد ہی تھا راستہ پوچھنے والا۔ ٹھیک ہے اور اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے میرا بھی جو گھر ہے اسٹیشن کے پاس ہی ہے، چلو میں بھی تمہیں ادھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اب ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے۔ اب جیسے ہی اس آدمی کا گھر قریب آیا تو حمزاد کہتا ہے کہ اب میں جاؤں۔ اب یہاں پہ اتنی ہوشیاری اور اتنی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ کیا یہ حمزاد تو نہیں ہے، یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ ٹھیک ہے اب حمزاد کی چال دیکھیں، وہاں پر سب سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے جب انسان کا جو چلہ ختم ہوتا ہے، اس کا جو چلے کا آخری ٹائم ہوتا ہے، وہاں پر بہت زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو حمزاد نے اس کو کہا کہ میں جاؤں، یعنی اس آدمی نے کہا جس نے راستہ پوچھا، دراصل وہ حمزاد ہی تھا۔ تو اس نے کہا بھائی جاؤ، آپ نے راستہ پوچھا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ جاؤ، میری جان چھوڑو۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، ایک بار سوچ لو کہ میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا بھائی جاؤ، عجیب آدمی ہو، میری جان چھوڑو، آپ نکل جاؤ۔ دوستو ایسی بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی تھوڑا سا آگے گیا اور غائب۔ اور جس آدمی نے عمل کیا ہے اس نے اپنے گھر کے اندر پہلا قدم ہی رکھا اور اسے فوراً یہ سوچ آئی کہ یار کہیں یہ حمزاد تو نہیں تھا، اور وہ واقعہ ہی حمزاد تھا جو بار بار اس کو اصرار کر رہا تھا کہ میں چلا جاؤں، میں چلا جاؤں۔ چال اس کی یہ تھی کہ کسی طرح یہ مجھے چھوڑ دے، اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے چھوڑ دیا کہ بھائی تم جاؤ، تم نے راستہ پوچھا ہے، میں نے بتا دیا، اب جاؤ۔
دوستو آدمی جیسے ہی باہر آیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دور تک دیکھتا رہا، وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ دراصل وہ حمزاد ہی تھا جو وہ اس کو دھوکہ دے کر چلا گیا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حمزاد ایسی ایسی چال چلتا ہے جو انسان عمل چھوڑ دیتا ہے۔ عمل حمزاد تب کرو جب مکمل آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں حمزاد کا خیال ہی ہو، پیچھے جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے تو دوستو آتے ہیں عمل کی طرف۔ بہت ہی آسان عمل جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ 21 دن کا عمل ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کا طریقہ کار ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے، سائڈ پہ ہونا چاہیے جہاں بالکل آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور دیوار جو ہے وہ سفید ہونی چاہیے۔ اگر سفید نہیں ہے تو اس پہ سفید پینٹ کر دیں تاکہ آپ کا جو سایہ ہے وہ آسانی سے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ نوچندی جمعرات کو آپ نے عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نوچندی جمعرات مطلب جو نیا چاند چڑھتا ہے اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ نوچندی جمعرات کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ پانی اتنا بھر لینا ہے کہ 21 دن تک وہی پانی استعمال کرنا ہے پینے کے لیے۔ اور سوٹ 1 سے 2 سوٹ جو ہے، جس طرح احرام انسان باندھتا ہے نا، احرام کی شکل میں آپ نے کپڑا لینا ہے، احرام باندھ کر، یعنی لنگوٹ ٹائپ جو ہوتا ہے، اس طرح باندھ کر آپ نے بیٹھنا ہے اپنے سائے پر نگاہ رکھ کر۔ آپ کا سایہ کیسے آئے گا؟ آپ نے ایک چراغ لینا ہے، اس کو آپ نے اپنی پشت کے پیچھے رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو سایہ ہے سامنے دیوار پر پڑے۔ اور دوستو آئل جو لینا ہے، یعنی کہ تیل جو ہوگا سرسوں کا آئل، اتنا لینا ہے کہ وہ 21 دن تک وہی پورا آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوستو 1 گھنٹہ تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی تعداد مقرر نہیں ہے لیکن ٹائم مقرر ہے کہ 1 گھنٹہ مکمل آپ نے پڑھنا ہے، چاہے آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹائم 1 گھنٹہ دینا ہے روزانہ۔ عشاء کے بعد کوئی بھی ٹائم رکھ لیں فکس، 1 گھنٹہ ٹائم دینا ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سلام قولا من رب رحیم، حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا قوم حمزاد۔ ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے، سلام قولا من رب رحیم، حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا قوم حمزاد۔ اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے پورا 1 گھنٹہ، یعنی روزانہ 1 گھنٹہ فکس کر لینا ہے۔ تعداد جتنی ہو جائے مقرر نہیں ہے لیکن پڑھنا 1 گھنٹہ ہے۔ دوستو کچھ ہی دنوں میں آپ کو اشارے ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ مختلف جو ہے حربے آزماتا ہے کہ انسان عمل چھوڑ دے، اس لیے کمزور آدمی ہرگز عمل مت کرے جو ڈر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈر کر عمل کو بیچ میں چھوڑ دینا پوری زندگی کا عذاب لینے سے بہتر ہے کہ وہ عمل کرے ہی نہ، جب آپ اندر سے جب تک مضبوط نہ ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، 21 دن کے بعد آپ کا سیم شکل کا آدمی، یعنی آپ کی روح، آپ کا ہی حمزاد آپ کے سامنے ہوگا، اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے بالکل کہ یار میری شکل کا آدمی میرے سامنے مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہاں پہ انسان کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ہوشیاری کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بعض حمزاد جو ہوتے ہیں وہ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں اور بعض حمزاد جو ہوتے ہیں وہ نارمل طبیعت کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر حمزاد سخت طریقے سے بات کریں تو آپ کا کام بھی ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ سخت ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا روب جو ہے آپ کے اوپر نہیں جم سکے گا۔
ٹھیک ہے دوستوں، وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ اب آپ کا کام ہے کہ اسے بتائے کہ میں نے آپ کو اس لیے یاد کیا ہے کہ میں دنیا کے تمام کاموں میں آپ سے مدد لیا کروں گا، ہر جائز کام میں آپ سے مشورہ لیا کروں گا، ٹھیک ہے، ایک دوست کی طرح آپ سے رہوں گا۔ اس طرح عقل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی عقل کو قائم رکھنا ہے، کوئی ایسی بات یا ایسا وعدہ ہے وہ نہ طے کر دینا جو آپ ساری زندگی پورا نہ کر سکو۔ اس کے لیے دوستو ہمزاد کوئی نہ کوئی شرط پیش کرے گا، شرط ایسی قبول کرنی ہے جو آپ پوری کر سکو روزانہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہمزاد آپ کو کہے گا کہ مجھے آپ نے روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا کرنا ہے، تو دوستو وہ آپ کا پورا گھر صاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایسی شرط قبول کرنا جس کے ذریعے وہ آپ کا پوری زندگی تابع دار رہے، ٹھیک ہے، جو آپ شرط اس کی آسانی سے پوری کر سکو، ٹھیک ہے، اور مدت اس کے ساتھ طے کرنی ہے، آپ نے اس کو 1 سال رکھنا ہے، 2 سال، 4 سال، 5 سال، پوری زندگی کے لیے جتنی مدت آپ طے کرو گے اتنی مدت وہ آپ کے ساتھ رہے گا، اس کے بعد خود بخود ہی وہ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ بہت ہی آسان عمل ہے، اپنی احتیاط کا انتظام مکمل کریں، ماں باپ کی دعا سے اپنے مرشد کی نگرانی میں، کامل آدمی کی نگرانی میں کریں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔